ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اے پی ڈی ایم کے کنوینر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی۔ اس کے علاوہ ہم نے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب سے بات کی اور سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب سے۔ اچکزئی صاحب، یہ جو طالبان فینومینا ہے، یہ آپ نے جو ایک بنیادی بات کی کہ ہمیں لوگوں سے سچ بولنا چاہیے، تو کیا ہم افغانستان کی صورتحال میں لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اظہر بھائی، بات یہ ہے، یہ بدبختی شروع کیسے ہوئی؟ جب افغانستان میں سوویت فوجوں کی آمد ہوئی، تمام دنیا کے لیے یہ ایک عجیب سچویشن بنی، اور تمام دنیا بشمول پاکستان یہ کہا گیا کہ ایک ساورن سٹیٹ کی، اگرچہ اسے اس حکومت نے بلایا تھا، لیکن دنیا نے کہا کہ ایک ساورن سٹیٹ کی، یعنی اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس سٹیٹ کی خود مختاری کے لیے سوویت یونین کے خلاف سب کچھ جائز ہے۔ ورچولی وزیر عباس بھائی، آپ بھی یہیں تھے، کم عمر ہوں گے لیکن آپ یہیں تھے، ورچولی تمام دنیا اکٹھی ہوئی امریکہ کی سربراہی میں، تمام اسلام، تمام بدھزم، کمیونسٹ چائنا، تمام کرسچینٹی، تمام یورپ، عرب اور عجم، سارے اکٹھے ہوئے کہ افغانستان کے سورینٹی کی، اس کے استقلال کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آزاد اسٹیٹ کی وہ ہوا ہے، لہٰذا سوویت یونین کے خلاف محاذ بنائے جائے۔ اور یہ محاذ امریکہ بہادر، جس کی ہم رو رہے ہیں کہ امریکہ یہاں آیا ہوا ہے، امریکہ بہادر کی امامت میں ہم سب نے مل کے، اس میں اسرائیل بھی شامل تھے، یہود بھی شامل تھے، سوائے سوشلسٹ کیمپ کے، انڈیا کے، باقی تمام دنیا آئی، پیسوں اسلحوں، دنیا کے خطرناک ترین اسلحے سمیت سارے لوگ یہاں جمع ہوئے، اور پاکستان ایک فرنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے بنا۔ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے مظہر عباس بھائی، جب سوویت فوجیں آپ کے پریشر سے یا خود اپنی اسٹریٹجی کے نتیجے میں یا مذاکرات کے نتیجے میں، جس نتیجے میں بھی سوویت فوجیں افغانستان سے نکلیں، تو پھر امریکہ سمیت ان تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی جنہوں نے افغانستان میں بربادی پھیلائی تھی جہاد کے نام پہ۔ یعنی ہوا کیا؟ ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا، ان کو بدترین اسلحے کی ٹریننگ دی، ایکسپلوسیو کی ٹریننگ، پلوں کو اڑانے کی ٹریننگ، ہم نے لسٹیں نہیں رکھی، ہم نے کسی ملک کو نہیں بتایا کہ آپ کے یہ سٹیزنز یہ خطرناک کام جانتے ہیں۔ روسی فوجیں گئیں، یہ بدبخت جو ہم ٹرینڈ ہوئے تھے یہ ساری دنیا میں پھیل گئے، الجزائر سے لے کر مصر تک، جہاں جہاں کچھ ہوتا تھا، جب پولیس پکڑتی تھی تو بات نکلتی تھی یہ آدمی ٹرینڈ ہوا ہے پشاور میں، یہ آدمی ٹرینڈ ہوا ہے کوئٹہ میں، یہ آدمی ٹرینڈ ہوا ہے ISI کے فلانے ہیڈ کوارٹر میں۔ یہ بدبختی چلی، ہم نے یہ غلطی کی اور یہ ہم نے ارادتاً کی، اس کی ذمہ داری ہماری جاسوسی اداروں پہ ہوتی ہے، اور اس وقت کے جو اپنے آپ کو پاکستان کا وہ سمجھتے تھے، انہوں نے سوویت فوجوں کے نکلنے کے بعد بھی افغانستان میں کارروائی جاری رکھی، جو گناہ تھا۔ آج میں ایک پشتون کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں، اور یہ عالموں کی بات ہے، ایک کوئی ملک، کسی ملک کی سورینٹی اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتی جب وہ دوسروں کی سورینٹی کی عزت نہیں کرے گا۔ لوگ جو بھی کہیں، افغانستان کے 3 ملک ہیں ارد گرد، ایران ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے۔ میں اپنے ملک پہ الزامات نہیں لگاتا، مجھے یعنی دکھ ہوتا ہے، میں اپنے ملک کے خلاف گواہی نہیں دیتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ ایران، چین اور افغانستان، پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی اہل ہیں ان تینوں ملکوں کی کہ اگر وہ افغانستان میں مداخلت کاری نہ کرنا چاہیں تو وہاں پرندہ بھی نہیں جا سکتا۔ کون چاہ رہا ہے افغانستان میں؟ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ جب آپ دوسروں کی مداخلت کاری کریں گے، وہاں اور لوگ ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں یہ مت کرو۔ سیدھی سادی بات ہے، آپ اگر اس سے توبہ نہیں کریں گے، ایران نہیں کرے گا، جو بھی کر رہا ہے یہ نہیں کرے گا، اس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑی بربادیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے بہت اچکزئی صاحب بنیادی بات کی، جو صورتحال ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کا حل جو آپ نے دیا کہ مداخلت، بقول آپ کے کہ مداخلت کیونکہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کی نظر میں اس چیز کو روکنا؟ اس کا واحد علاج ایک
نئے جمہوری آئینی فیڈریشن آف پاکستان کی تشکیل ہے، جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی پارلیمنٹ ہو، جس میں کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے، جوڈیشری آزاد ہو، پریس آزاد ہو، یہ سب کچھ ہو، لیکن ایوری تھنگ مسٹ بی سب آرڈینیٹ ٹو دا الیکٹڈ پارلیمنٹ. آئین کی بالادستی ہو. آئین کا ہم نے مذاق بنا دیا 1947 سے لے کر پتہ نہیں کتنے آئین ہم نے. تو آج جو آپ کی جو الائنس ہے اے پی ڈی ایم، اس نے جو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ تحریک حکومت کے خلاف ہے یا صدر پرویز مشرف کو ہٹانے کے خلاف ہے؟ دیکھیں، ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے. پاکستان کی تمام پارٹیاں بشمول وہ پارٹیاں جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، یہ پاکستان کی خوش قسمتی سمجھے مظہر عباس بھائی. پہلی دفعہ پاکستان کی تمام پارٹیاں سوائے دو پارٹیوں کے، ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے جو مشرف کو سپورٹ کر رہی تھی، باقی جتنی پارٹیاں تھیں، مذہبی تھی، دینی تھی، لیفٹ کی تھی، رائٹ کی تھی، سینٹر کی تھی، یعنی وہ پارٹیاں جماعت اسلامی، منٹو صاحب کی پارٹی سوشلزم والی، فلانی قوم پرستوں کی پارٹی، فلانی پارٹی، جو ایک دوسرے کو پتھر مارتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ساری پارٹیاں بشمول نون لیگ اور بشمول پیپل پارٹی 4 نکات میں متفق ہو کے لندن چل پڑی. 4 نقطے کیا تھے؟ کہ بھائی پاکستان کی سیاست سے افواج پاکستان اور ایجنسیوں کا رول ختم کرنا ہوگا. دوسری بات کہ یہاں ایک آئینی نظام بنانا ہوگا، ایک ایسا آئین جو سب کو قابل قبول ہو. چونکہ آئین پہ اختلافات تھے، کوئی کیا مانگتا تھا، کوئی کیا مانگتا تھا، تو کنسنسس اس بات پہ بنا کہ آئین کو 12 اکتوبر کی پوزیشن پہ ہم بحال کریں گے. باقی دیکھیں گے کہ اس میں کون سی اور وہ کرنی ہے. اس میں کمیٹڈ تھے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی، امین فہیم صاحب ہم یہاں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہی آتے تھے. پونم ساری متفق تھی، ایم ایم اے ساری متفق تھی، اے آر ڈی ساری متفق تھی، نیشنل عوام پارٹی اے این پی اور عمران خان جو ایلنچوں میں نہیں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ متفق تھی. عوامی تحریک یہ جو پلیجو صاحب اور منٹو والے تھے یہ بھی ہم سے متفق ہوئے. ہم سب بوریا بستر باندھ کے، یعنی ہمیں لندن دیکھنے کا شوق نہیں تھا. ہمارے 2 بہترین اکابرین جن کی پارٹیاں بڑی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، ان دونوں کے سربراہان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کوئی یہاں آنے نہیں دے رہا تھا. بدقسمتی یہ ہوئی جب آمرانہ قوتوں کو اس کی بنک پڑی کہ یار تو سارا پاکستان چل پڑا. وہاں سے جب یہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلے آئیں گے، امریت بھی نہیں رہے گی اور یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہ ہو جائے گی جو ہونی چاہیے تھی. لیکن ان امرانہ قوتوں نے، یعنی مشرف صاحب میں ذاتی اس کوئی دشمنی نہیں، مشرف کی غیر آئینی اللیجٹمیٹ جو ٹیک اوور تھا اس کو بعض لوگ اس لیے سپورٹ کرتے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ میں کسی قیمت پہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. انہوں نے یہ برا کیا، نواز شریف نے یہ کیا. لیکن جب یہاں گہرا تنگ ہوا تو ان کے درمیان پتہ نہیں کون نیکبخت لوگ گئے، انہوں نے ایک عجیب کمیز. آج اچھا صاحب، آپ جیسا سیزن پولیٹیشنز، آپ جو اس وقت، حالانکہ آپ ظاہر اے پی ڈی ایم میں ہیں، آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے جو اس وقت لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک سیزن پولیٹیشین کے طور پہ آپ وہ کوششیں نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری میں جو ایک نظر آ رہا ہے، وائڈن گیپ ہو رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این باہر نکل آئے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کے چینل کے تھرو تمام پاکستان کو گواہ بناتا ہوں کہ اے پی ڈی ایم کسی قیمت پہ بھی اس جمہوری نظام کو اپنے مقاصد کے لیے قطن خراب نہیں کرے گی کہ اس کے جگہ ایک اور تالی ازما جرنیل چل پڑے اور قبضہ کرے. اور اگر خدا نہ خاصا کسی نے یہ کیا، اے پی ڈی ایم کی ایک کمٹمنٹ ہے، وی ول ریزسٹ دم بائی آل مینز. آپ کے تھرو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بسم اللہ کیجئے، 12 اکتوبر سن 1999 کی پوزیشن پہ آئین کو بحال کر دیں. اگر آپ کو اے پی ڈی ایم، قاضی صاحب، عمران خان، پلیجو، منٹو صاحب، جو دینی جو سیاسی جماعتیں ان کی سپورٹ چاہیے، انکنڈیشنلی ہم دیتے ہیں. لے آئیں 12 اکتوبر کی پوزیشن پہ آئین کو لے آئیں. آج بھی آئین میں نیشنل سیکورٹی کونسل موجود ہے، آج بھی آئین میں 58(2) بھی موجود ہے، آج بھی آئین بلکہ ایک نئی چیزیں اس میں گھسڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ، آپ گواہ رہے ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. بسم اللہ، اسی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. اسی سے اوریجنیٹ ہونی چاہیے خارجہ پالیسیاں.
اسی سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں داخلہ پالیسیاں. یہ کہ آدھے گھنٹے میں آپ نے ایک غلط آرڈر دے دیا ISI کو فلانی, آدھے گھنٹے میں ساری جگہ سائی ہوئی, ساری دنیا انسی, یار کیا سے آرڈر تھا, آدھے گھنٹے میں خبر آ گئی کہ نہیں وہ غلط تھا. ایسا نہیں ہوگا. بسم اللہ بنا دیجئے ساورن پارلیمنٹ. ہم نہیں چاہتے اقتدار. آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو آپ کا 18 فروری کا فیصلہ تھا APDM کا, اگر آپ ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, قاضی حسین احمد صاحب ہو گئے, یہ جماعتیں اگر پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں تو یہ جو چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ فورسفلی آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے؟